اچھا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معصوم کا ورڈ کہیں نظر نہیں آتا، تو پھر ہم نبیوں کو معصوم کس عقیدے کی بنا پر کہتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کہتے ہیں یعنی حفاظت کو. معصوم کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے. سورہ یوسف میں آیا نا کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یہ بندے کو پاگل کر دینے والی بات ہے کہ یوسف جس نے ماں کی نظر سے ایک عورت کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی تو وہ اپنی ماں کے بارے میں، ظاہر ہے منہ بولی ماں ہو یا دوسری ماں ہو، بال پرورش تو اسی نے کی ہے نا، اسے تو ہمیشہ ماں کی نظر دیکھا ہے. یعنی یہ شہوت والا ایشو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بھی یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو اللہ کی برہان کا مطلب ہے اللہ نے خاص اسپیشل پروٹیکشن ان کو دے دی. یہی پروٹیکشن ہے جو نبیوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہا گیا نبی اللہ کے مخلص بندے ہیں. ہم مخلص ہیں، اخلاص شو کرتے ہیں اللہ کے لیے. مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف انبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے. حضرت یوسف کی حفاظت کی نا، کر لی. اسی طریقے سے انہی چیزوں کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ڈیڈکٹ کیا گیا کہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہیں، اس لیے ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا. رہی لغزش، اجتہادی خطا، دو اچھی چیزوں میں سے کم اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا، نبی کے اعتبار سے وہ لغزش شمار ہوتی ہے، ہمارے لحاظ سے تو وہ دونوں چیزیں نیکیاں ہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، قرآن میں آیا ہے، توبہ کی انہوں نے. حضرت نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی، حالانکہ نبی کے شایان شان نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، معاف کر دیا اللہ نے، توبہ کی انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے. پھر حدیث شفاعت بخاری مسلم میں آتی ہے کہ قیامت تمام نبی اپنی اپنی غلطیوں کو، لغزشوں کو یاد کریں گے، گناہوں کو نہیں، غلطی اور لغزش، اور کہیں گے نفسی نفسی، اور میں کہوں گا انا لہا انا لہا. اور وہ بھی کیوں کہ بخاری میں الفاظ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ جاؤ تم محمد رسول اللہ کے پاس، اللہ نے ان کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو اور نبی علیہ السلام کی لغزشوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہوا ہے، 4 لغزشیں تو قرآن میں آئی ہیں. میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 88A اور B ریکارڈ کروایا. عصمت انبیاء کا عقیدہ جو عوام الناس کو بتایا گیا وہ بالکل جعلی عقیدہ ہے. عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء روبوٹ ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی نہیں ہے. سر اگر ان میں غلطی کرنے کا مادہ موجود نہ ہو اور وہ غلطی سے بچے تو یہ تو ان کا کمال ہی کوئی نہیں ہے. کمال تب ہے کہ مادہ بھی موجود ہو، اختیار بھی موجود ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے. تو یہی تو ہے. اگر مادہ نہ ہو تو نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں آتا کہ اس نے یوسف کا قصد کیا، زلیخا نے یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. اس کا مطلب ہے یوسف کے اندر کمپیٹنسی، کیپیبلٹی تھی اس میں مبتلا ہونے کی، روبوٹ نہ ہوئے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں انبیاء روبوٹ ہیں. اچھا پوچھیں حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے، تو پھر یہ کیا تھی؟ غلطی نہیں تھی. سارے انبیاء کی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں جو غزوہ بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا اس پہ آیا، پھر غزوہ تبوک پہ آپ نے جو منافقین کو بہانوں پہ چھوڑ دیا اس پہ آیا. پھر سورہ ال عمران میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام کی جو زبان سے دعائے ضرر نکل گئی تھی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو خون سے رنگ دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے اور قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح قرآن میں بھی کئی ایک واقعات موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے لغزش ہوتی ہے. لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دیں. گناہ نہیں، آپ اس کو بغاوت نہیں کہیں گے، لغزشیں. ٹھیک ہے. اس میں میرا کلپ بھی ہے، ریپلائی ٹو احمد بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر 2، لاکھوں لوگ دیکھ چکے. اچھا اسی کانٹیکس میں ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. اکاؤنٹیبل ہے، کیوں نہیں؟ اکاؤنٹیبل ہے نا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کے دور میں یہ ورڈ جو ہے نا معصوم، یہ بولا جاتا تھا؟ نہیں بولا جاتا تھا. یہ بعد میں ساری فقہ کی ٹرمنالوجیز ہیں. یہ زیادہ ایشوز ہیں عباسی دور کے اندر جب معتزلہ کا ایک ایشو اٹھا، وہاں سے یونان سے فلسفے کی کتابیں ترجمے ہو کے عربی میں یہاں آئیں، یہاں پہ بحثیں شروع ہو گئیں، اللہ کی اسماء و صفات کی بحثیں شروع ہو گئیں کہ اللہ کی کرسی کیا ہے، اللہ کا عرش کیا ہے. اس کو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آج سائنس کا دور ہے اس وقت فلسفے کا دور ہوتا تھا. سائنس فلسفے کی جائز اولاد ہے.
لیکن فلسفے اور سائنس کو کمپیئر کریں نا تو جہالت کا پلندہ ہے فلسفہ اور علم کا ایپیکس ہے سائنس. کو رولز اور ریگولیشن کے اوپر چیزیں ڈیفائن ہو کے بندہ پہنچتا ہے جو اسٹیبلش سائنس ہے. فلسفے میں ہوتا ہے آپ کو ایک حقیقت پتہ چلی آپ وہ پانی میں مدانی مارتے رہتے ہیں اور ارسطو کا چل رہا ہے جی عورت کے جو ہے وہ 2 دانت کم ہوتے ہیں. اس نے اپنی بیوی کے بھی کبھی دانت نہیں گنے کہ 32 ہی ہوتے ہیں. وہ چلتا آیا جو ایک بندے کا یار پہ گرا تو صحیح 32 نکلے. اچھا ارسطو بھی غلط ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ وہی والی چیز ہے, حدیث کا حوالہ دے دیا بس وہ چل رہا ہے معاملہ, یہ نہیں ہوتا اس طرح. تو یہ یعنی معصوم کے یہ ورڈ یہ فقہ کی ٹرمز ہیں, حدیثوں میں نہیں. نبیوں کے بارے میں صرف یہ عقیدہ ہے کہ نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے. بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ نبی ریوارڈ نہیں ہے, نعوذ باللہ. نبیوں سے لغزش بھی ہو سکتی ہے, کئی لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں, میں نے بتا دی ہیں. معصومیت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. معصومیت کا مطلب ہے کہ نبی گناہ نہیں کر سکتے.